ہمارے نئے نئے کلام کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ہاں لائک، کمنٹس اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بزرگوں دوستو، رمضان مبارک کی آج 6 تاریخ ہے، یعنی 6واں روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ مہینہ رمضان شریف کا جس میں قرآن نازل ہوا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنما، اور تم میں یہ جو مہینہ پائے اس کے روزے ضرور رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندیوں پر رمضان شریف کے روزے فرض کیے، اور قرآن میں اعلان کیا کہ اگر تمہارے سامنے رمضان کا مہینہ پایا جائے تو ضرور اس کے روزے رکھے۔ بزرگوں دوستو، اس لیے کہ رمضان شریف صرف سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور فضیلت بے شمار ہے، برکتیں رحمتیں بے شمار ہیں۔ یہ پہلا عشرہ چل رہا ہے، یہ پہلا عشرہ چل رہا ہے جو رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ پھر 11 رمضان سے 20 رمضان تک مغفرت ہی مغفرت ہے۔ پھر 21 رمضان سے آخری رمضان تک کے جہنم سے نجات ہے۔ دوستو، تو یہ رحمت والا عشرہ چل رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ماہ مبارک میں اہل ایمان روزہ رکھ رہے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں روزہ دار حضرات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار ان پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بے شمار برکتیں ان پر نازل ہوتی ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں۔ روزہ باطنی عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھپی ہوئی عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ جیسے مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، ایسے بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ میرے بزرگ دوستو، رمضان شریف کا مبارک مہینہ جس میں قرآن بھی نازل ہوا اور مبارک شب بھی آنے والی ہے، جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ جیسے شعبان المعظم کی مبارک رات جس میں شب جمعہ تھا، 15ویں شعبان میں شب جمعہ تھا، اسی طریقے سے شب قدر میں بھی انشاءاللہ شب جمعہ بھی رہے گا، شب جمعہ بھی رہے گا۔ بزرگ دوستو، تو بس جنہوں نے رمضان شریف کی قدر کی، عزت کی، تعظیم کی، اور اس میں روزے رکھے، تراویح نمازوں کا اہتمام کیا، اپنے مال کی صاحب نصاب میں زکوٰۃ نکالی، فطرہ دیا، بزرگ دوستو خیرات کیا، تو ایسا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑا اچھا بندہ ہے۔ بزرگ دوستو، جس نے رمضان شریف کی قدر قیمت کی، گویا وہ دنیا میں بھی آباد اور آخرت میں آباد ہے۔ اور جس نے رمضان کی قدر قیمت نہ کی، رمضان کی عزت نہ کی، رمضان کے روزے جان بوجھ کر چھوڑ لیے، ہائے بد نصیبی، اس شخص کے لیے بد نصیبی ہے۔ کیسی بد نصیبی ہے کہ ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا، 9 لاکھ برس جہنم میں سزا ہے۔ اللہ، آگ کا ذرا سا چٹکا انسان کی طاقت ہے کہ برداشت کرے،
جہنم کی آگ 3000 سال تک جلائے گئے. بزرگوں دوستو، تو رمضان شریف کا روزہ، اور روزہ بھی کیسا؟ صرف زبان کا یا پیٹ کا روزہ نہیں ہے، پورے جسم کا روزہ ہونا چاہیے. منہ کا، زبان کا، آنکھ کا، ناک کا، کان، پورے اعضاء. روزہ بندہ ایسا رکھے بزرگوں دوستوں کہ پورے جسم کا، پورے اعضاء کا روزہ رہے. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کے بدن میں خوبصورت ہاتھ دی. یہ ہاتھ اگر اٹھے، روزہ دار کے ہاتھ اٹھے تو نیک کام کے لیے اٹھے. کسی یتیم کے سر پر رکھنے کے لیے ہاتھ اٹھے. اگر یہ ہاتھ اٹھے بزرگوں دوستو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اٹھے. اگر یہ ہاتھ اٹھے روزہ دار کے تو قرآن مقدس کو پکڑنے کے لیے اٹھے. اگر یہ ہاتھ اٹھے تو نیک کام کے لیے اٹھے. کسی غریب کی امداد کے لیے ہاتھ اٹھے، کسی غریب کے سر پر ہاتھ رکھے، یا ہاتھ اس لیے اٹھے روزہ دار کے، تو پھر روزہ دار کا ہاتھ کا بھی روزہ ہے. یہ نہ ہو یہ ہاتھ کسی مظلوم کے چہرے پر پڑ جائے، کسی پر تھپڑ پڑ جائے، کسی پر مار پڑ جائے، یہ ہاتھ سے کسی پر وار ہو جائے، یہ ہاتھوں سے گناہ ہو جائے، یہ ہاتھوں سے مال حرام کمایا جائے. بزرگوں دوستو، یہ ہاتھوں سے کوئی گناہ والا کام ہو جائے تو پھر روزہ جاتا رہا، روزہ جاتا رہا. نیک کام بندے نے کیا، ہاتھوں کا روزہ ہو گیا. اس کے بعد 2 پیر دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو بالکل سیدھا بنایا اور مخلوقات کو جھوکی ہوئی پیدا کیا، لیکن اشرف المخلوقات انسان کو سیدھا پیدا کیا. 2 پیر دیے. دوستو، تو روزے دار کے پیر اٹھے، پیر قدم اگر چلے تو مسجد کی طرف چلے. روزے دار کے پیر چلے تو نیک کام کے لیے چلے. روزے دار کے پیر اگر چلے تو مزارت اولیاء کی طرف چلے. بزرگوں دوستو، اس لیے قدم اگر نیک کام کی طرف چلے گی، یہ پیر روزہ دار کے اچھی جگہ جائیں گے، مسجد میں جائیں گے، مدرسے میں جائیں گے، کسی یتیم غریب کو صدقہ، خیرات یا زکوٰۃ دینے کے لیے جائے گی. یہ قدم اگر نیک کام کے لیے اٹھے تو روزے دار کا روزہ پیر کا روزہ ہو گیا. اور پھر برائی کے اگر اٹھے تو روزہ جاتا رہا. ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، زبان، سب کا روزہ ہونا چاہیے. اب آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی خوبصورت آنکھیں ہیں کہ دور و دراز تک انسان دیکھ لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت عطا کی روزے کی حالت میں. بزرگوں دوستو، آنکھ کا روزہ ایسا ہونا چاہیے اگر یہ آنکھ دیکھے تو قرآن مقدس کو دیکھے، یہ آنکھیں اگر دیکھے تو مزارات اولیاء کو دیکھے، یہ آنکھیں دیکھے کسی متقی پرہیزگار عالم دین کا دیدار کرے. یہ آنکھوں سے بزرگوں دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دکھائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منبت خضرا روزہ دیکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اکرم سے دکھائے تو کعبہ شریف کو دیکھے، بیت اللہ شریف کو دیکھے، آب زمزم کا کنواں دیکھے، بزرگ دوستو صفا مروہ کی پہاڑیاں کو دیکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائے یہ آنکھوں سے. بزرگ دوستو اپنے والدین حیات ہے، اپنے والدین اگر حیات ہیں تو محبت سے ان کے چہرے کو دیکھے، محبت سے. سبحان اللہ. آنکھ کا روزہ ہوا. آنکھوں سے محبت بھری نظر سے والدین کے چہرے کو دیکھنا. بزرگ دوستو حج مقبول کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. ایک مقبول حج کا ثواب مل گیا. والدین کے چہرے کی زیارت کرنا گویا حج کا ثواب پانا ہے. مل گیا، مقبول ہو گیا. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، اگر بندہ دن بھر میں 100 مرتبہ، کتنے مرتبہ؟
100 مرتبہ اگر اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ 100 حج کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے۔ تو رمضان شریف کے مبارک مہینے میں جن کے والدین حیات ہے، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں اور حج کا ثواب پاتے ہیں۔ والدہ کے قدموں کو بوسہ دینا جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینا ہے۔ دوستو، تو رمضان شریف میں آپ کا روزہ یہ ہے کہ مزارت اولیاء کی زیارت کیجئے، قرآن مقدس کی زیارت کیجئے، مسجد کو دیکھیے، عالم دین کی زیارت کیجئے، والدین کے چہرے کی زیارت کیجئے۔ یہ آپ کا روزہ صحیح ہو رہا ہے، اور یہ آپ سے ہرگز شہوت کی نظر سے کسی غیر محرم کو نہ دیکھیں، کسی برائی کی طرف یہ آنکھ نہ اٹھے۔ یہ آنکھ اگر اٹھے اچھائی کی طرف اٹھے، دوستو اگر برائی کی طرف اٹھتے رہی، شہوت کی نظر سے غیر محرم کو دیکھتا رہا، تو آپ کا روزہ جاتا رہا، مکروہ ہو جائیں گے۔ مکروہ۔ دوستو شہوت کی نظر سے دیکھا تو آپ کا روزہ مکروہ یعنی ناپسند ہو گیا۔ اور کچھ حضرات جو ہے روزہ ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ آنکھ میں دوا ڈالتے ہیں۔ آنکھ میں دوا ڈالنا نہیں چاہیے، اس کا ذائقہ حلق میں مشہور ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کان میں دوا نہیں ڈالنا چاہیے۔ دوستو اسی طریقے سے آنکھ کا روزہ ہو گیا، ہاتھ کا روزہ، پیر کا روزہ ہو گیا۔ اور زبان، یہ زبان جو ہے بہت چلتی ہے، قیامت کے دن سارے اعضاء بولے گی، زبان خاموش رہے گی، زبان خاموش رہے گی، سارے اعضاء گواہی دیں گی، اس نے فلاں نیک کام کیا تھا، فلاں گناہ والا کام کیا تھا۔ دوستو تو حالت روزہ میں زبان سے اگر کسی کو برا کہا یا بد کلامی کی، اس زبان سے اگر کسی بندے کے لیے بری بات کہی، کسی کو گالی دی، دوستو پھر کیا ہوا؟ زبان کا روزہ جاتا رہا۔ دوستو تو اس زبان سے کلام اللہ کی تلاوت کیجیے، محبت سے کہیے، زبان سے ذکر اللہ کیجیے، زبان سے درود پاک کا ورد کرنا چاہیے، زبان سے اچھی باتیں کہنا چاہیے، زبان سے دوستو درود پاک کا ورد کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ زبان سے اگر درود پاک کا ورد کیا جائے اور کلام اللہ کی تلاوت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، دوستو زبان سے اچھی بات کہی جائے، تو پھر بڑا ہی بندہ اچھا ہے، نیک بندہ ہے، پھر زبان کا روزہ اس کا مکمل ہوا۔ اس لیے کہ پورے جسم کا، پورے اعضاء کا روزہ ایسا ہونا چاہیے کہ کسی کو زبان سے یا برائی کی طرف یہ قدم نہ اٹھے۔ حصول برکت کے لیے محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کان، اگر یہ کان اگر سنے، دوستو اچھی باتیں سنیں۔ روزہ دار کو چاہیے کہ کان سے کلام اللہ کی تلاوت سنیں، دین و حدیث کی باتیں سنیں۔ یہ کان سے اچھی باتیں سنیں تو کان کا روزہ بالکل برقرار ہے، اور کان سے اگر کسی کی برائی سنے یا کان لگا کر کسی کی برائی سنے، کوئی چغلی غیبت کرائے، اس کی غیبت اور یہ بری باتیں سنے، تو خبردار میرے دوستو بڑی سخت وعید آئی ہے۔ کان سے برائی سننا قیامت کے دن پگھلا ہوا شیشہ ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو پورے جسم کا، پورے اعضاء کا روزہ بندہ رکھے، ایسا روزہ رکھتا ہے تو پھر روزہ ہے۔ بندہ رمضان شریف میں روزہ بھی ہے اور اس کے باوجود بندہ اس سے گناہ بھی ہو رہے ہیں، کسی کو گالی بھی دے رہا ہے، گالوں سے
جان بوجھ کر کسی کی غیبت چغلی بھی سن رہا ہے، گانے بھی سن رہا ہے، بزرگ دوستو، تو پھر کیسا بندہ ہے؟ بڑا بدنصیب بندہ ہے۔ پھر ایسا بندے کا روزہ کوئی کام کا روزہ نہیں، صرف یہ روزہ ظاہر طور پر روزہ ہو رہا ہے، تو خبردار ایسا روزہ بندہ نہ رکھے کہ روزہ ہو اور گناہ بھی ہو جائے۔ روزہ رکھے، ایسا روزہ رکھے بزرگ دوستو کہ پورے اعضاء کا روزہ ہو، یہ ہاتھ بھی نیک کام کرے، آنکھیں بھی نیک کام کرے، اور زبان سے کلام اللہ کی تلاوت ہو اور نیک بات ہو۔ ایک مرتبہ اور محبت سے رضی پاک کچھ اللہم صلی اللہ صلوات و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور رمضان شریف میں رمضان کی عزت، رمضان کی قدر منزلت کو جس نے پہچانا، دونوں جہاں میں وہ آباد ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے، پھر اس کی قسمت کو بدل دیتا ہے۔ بزرگ دوستو، ایک ایسا ہی بندہ جس نے ایمان نہیں لایا تھا، جس کا ایمان نہیں تھا، کلمہ شریف نہیں پڑھا تھا، لیکن اس کی یہ عادت تھی کہ جب بھی ماہ رمضان آتا، ماہ رمضان مبارک جب تشریف لاتا تو رمضان کی بڑی عزت کرتا، بڑی قدر قیمت کرتا، رمضان شریف کی بڑی عزت و تعظیم کرتا۔ اتنا معلوم تھا کہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ مسلمانوں کے لیے رحمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے۔ بزرگ دوستو، تو یہ اس کو بات معلوم تھی، تو رمضان شریف میں بڑی عزت اور بڑی تعظیم کرتا، اور کوئی بھی چیز کھاتا پیتا روزے دار کے سامنے نہیں کھاتا، روزے دار کے سامنے کبھی نہیں کھاتا، چھپ کر کھاتا، جبکہ ایمان نہیں لایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا۔ دوستو، رمضان کی عزت کرنے کی بدولت، رمضان کی تعظیم کرنے کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے سے پہلے اسے کلمہ طیب، اسلام کی دولت، ایمان کی دولت عطا فرمایا۔ کیا وجہ؟ اس لیے کہ رمضان کی تعظیم کیا، رمضان کی قدر کی، اس کی اہمیت کو پہچانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان شریف کی برکت سے اسے نور ایمان کی دولت عطا کی۔ تو بزرگ دوستو، جب ایک بے ایمان رمضان کی قدر قیمت کرے، قدر کو جانے، قدر منزلت کو پہچانے، اور تعظیم عزت کی رمضان کی، اور روزے دار کے سامنے نہ کھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا، ایمان کی دولت مل گئی۔ تو پھر جو مسلمان ہو کر رمضان شریف کے روزے رکھے اور پھر رمضان کی عزت کرے، تعظیم کرے، تو بڑا خوش نصیب مسلمان ہے، اور وہ مسلمان بڑا بدنصیب ہے کہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، لیکن اس کے اندر رمضان میں روزے تو نہیں رکھ پاتا، اس کے باوجود گناہ کرتا ہے، اور روزے داروں کے سامنے کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، شرم نہیں آتی۔ بزرگ دوستو، کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ سگریٹ بیڑی بھی پیتے ہیں اور پوڑی تمباکو یہ بھی کھاتے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے، یہ گناہ ہے۔ اور دوسرا یہ گناہ کہ روزے دار کے سامنے کھا بھی رہے ہیں، پی رہے ہیں، گویا رمضان کی قدر نہیں کر رہے ہیں، رمضان کی عزت نہیں کر رہے ہیں، تو کیسا یہ بندہ ہے؟ دوستو، ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو، ڈرنا چاہیے ایسے بندوں کو جو رمضان جیسے برکت والے اور مبارک مہینے کے اندر روزے داروں کے سامنے کھاتے اور پیتے ہیں، رمضان کی عزت نہیں کرتے، سگریٹ بیڑی تمباکو اور پوڑی کھاتے ہیں، روزے داروں کے سامنے شرم نہیں آتی، رمضان کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ ایک طرف جس نے رمضان کی عزت کی اور ایمان نہیں لایا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی رمضان کی عزت کرنے کی بدولت اسے نور ایمان کی دولت عطا کی، ایمان والا بنا دیا۔ اور ایک طرف جو مسلمان ہونے کے باوجود اگر ایسا کرے تو کتنا بڑا بدنصیب انسان ہے۔
کتنا بڑا بدنصیب وہ انسان ہے کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس کی بے حرمتی کر رہا ہے، روزے داروں کے سامنے کھا رہا ہے کھلا کھلا، پی رہا ہے، کوئی شرم نہیں آ رہی ہے۔ ہائے بدنصیبی، کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو ہدایت عطا فرمائے جو رمضان شریف میں رمضان کی تعظیم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ رمضان کی عزت کریں اور رمضان کے روزے رکھیں۔ محبت سے ایک مرتبہ رب کعبہ اللہم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگو دوستو، یہ پہلا عشرہ رمضان شریف کا کون سا ہے؟ رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت والا ایک عشرہ چل رہا ہے جس کی آج 6 تاریخ ہے۔ اس مہینے میں نمازوں کا ثواب ہم جانتے ہی بڑھ جاتا ہے۔ ایک فرض اگر پڑھیں گے تو 70 فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک فرض کا 70 فرض کے برابر، نوافل پڑھ رہے تو فرض کے برابر ثواب، سنت نوافل اگر پڑھ رہے ہیں فرض کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ 70 کا بہت چل رہا ہے۔ دوستو، تو اس مہینے میں زیادہ تر نماز روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ 8-10 روزے ہوتے ہیں، پھر دھیرے 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 ہمارے نوجوان کم ہو جاتے ہیں، تراویح کی نماز سے کم ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے ہم نے 10 دن تک پڑھ لی، بہت ہو گئے۔ یہ سنت موقعہ ہے۔ تراویح کی نماز کیا ہے؟ سنت موقعہ ہے، پڑھنا ضروری ہے۔ بزرگو دوستو، اگر جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں تو گناہ گار ہو جائیں، اور رمضان شریف کا ہی تو مہینہ ہے۔ بزرگو دوستو، اس مہینے کے اندر بندہ خلوص کے ساتھ میں عبادت کر لے، تراویح کا اہتمام کر لے تو پورا سمجھ لو اس میں اجر ثواب کمائے اور مزدوری بھرپور اسے ملے گی انشاءاللہ۔ عید کا دن جو ہوتا ہے یہ مزدوری ملنے کا دن ہوتا ہے، انعام کا دن ہوتا ہے۔ تو بزرگو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم غفلت حاصل نہ کریں، غفلت میں نہ پڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دیا ہے، اور زندگی بڑی چھوٹی زندگی، بڑی پیاری زندگی، چھوٹی سی ہے لیکن بڑی پیاری ہے، بڑی قیمتی زندگی ہے۔ اس زندگی کو ہم بہتر جانیں موت سے پہلے، اور رمضان شریف کا اس میں پورا اس کا اہتمام کریں، نمازوں کا، روزوں کا، تراویح کا اہتمام کریں۔ ایسا نہیں کہ بس 10 دن ہو گئے، بس اب بعد میں جائیں گے، 20 رمضان کے بعد جائیں گے۔ پوری تراویح سنت موقعہ ہے، تو اس بات کا ہم سب خیال رکھیں اور نماز و تراویح کا اہتمام ضرور کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، کرم فرمانے والا۔ دوستو، تو اللہ کے فضل کرم سے مسجد یاسین میں آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ قرآن شریف سے تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، تراویح کی نماز کا اہتمام ہوتا ہے، اور دور و دراز سے آپ حضرات چل کر نماز کے لیے آتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، جو حافظ صاحب ہیں بڑے اچھا انداز میں پڑھتے ہیں، بڑے اچھے انداز میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کرم ہے کہ یہاں پر تراویح کی نماز ہوتی ہے، بستی نہیں ہے، ایک ولی کا در ہے، مسجد ہے، اور شہر خاموشیہ قبرستان ہے، اور آپ حضرات چل کر آتے ہیں۔ بزرگو دوستو، آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ حوصلہ افزائی کے لیے حافظ صاحب، امام صاحب، مؤذن صاحب کے لیے آپ حضرات دیتے ہیں۔ ہر سال شب قدر میں آپ نذرانہ آپ کی طرف سے دیتے ہیں، جیسی بھی ہو آپ اپنے طرف سے دیتے ہیں۔ تو آج سے، آج 6 رمضان ہے، اور صرف 4 رمضان شریف 4 جمعہ ملیں گے، لیکن 3 جمعہ جو ہے شب قدر سے پہلے ملیں گے۔ جیسے آج 6واں روزہ ہے، پھر آنے والے جمعہ کو 13واں روزہ رہے گا، 13واں روزہ رہے گا، پھر اس کے بعد میں 20 رمضان کو جمعہ رہے گا، جو 20واں روزہ ہوگا پھر جمعہ ہوگا، اور اس کے بعد میں پھر جو چوتھا جو جمعہ کا جمعہ ہوگا وہ 27واں روزہ ہوگا۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے، ذمہ دار جمعہ کی بات رہے گی
तो आप हजरात शब कद्र का नजराना अपने नाम के साथ, आपके नाम के साथ में आप हजरात जिम्मेदार हजरात के पास जमा करते जाएं। और इसके अलावा और दिन में अगर आपके पास अभी नहीं है, आप चाहे कि शनिचर को देंगे, इतवार को देंगे, तो इमाम साहब मौजूद साहब लेते हैं, या ईशा में आप तरावी को अगर आ गए तो फिर जिम्मेदार के पास दीजिए, या फिर इमाम साहब के पास नाम के साथ में आप लिखाएं। इस तरीके से आप शब कद्र का नजराना देते रहे और सवाब के मुस्तहिक बने। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हम सबको हमारे नए नए कलाम की वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और हाँ, लाइक कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें।